السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، رواہ ابو داؤد، حدیث نمبر 4684۔ محترم حضرات، میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک سیریل وائز گفتگو ہے آداب و اخلاق کے اوپر۔ میں نے بیچ میں شروع کیا تھا، پھر بیچ میں منقطع ہو گیا، لہذا میں اثر نو اس کو ترتیب سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم اس میں آداب و اخلاق پر پہلے آداب و اخلاق کا تعارف پیش کریں گے۔ یہ تعارف سے پہلے کی بات ہے جو آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہے ہیں، اس تعارف کا تعارف ہے۔ ہم اس میں جو بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آداب و اخلاق بالفاظ دیگر کبھی کبھی اس میں حقوق بھی آ جاتے ہیں۔ یہ آداب و اخلاق ایک بہت بڑا سیریل ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر سیریل جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک تقریر ہو جس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ آپ چاہیں بیچ سے سنیں، آپ کوئی بھی پارٹ نمبر، ہم اپنی سہولت کے لیے بولیں گے قسط نمبر 12 ہے، پارٹ نمبر 12 ہے، لیکن حقیقت میں سب اپنی جگہ پر ایک تقریر ہے۔ لہذا ہر ایک کا ایک عنوان ہوگا۔ اس میں ہم آداب و اخلاق سے مراد وہ چیزیں کہنا چاہتے ہیں، اسی لیے بتایا آپ کو بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن ہم اس کو مختصر کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جس سے ایسے آداب اور اخلاق ہم کو معلوم ہونا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلامی لحاظ سے وہ کیا آداب ہیں وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اور اسلامی لحاظ سے اس کے بارے میں کیا ہم کو تنبیہات دی گئی ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 1 اعلیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے آداب سے دوسرے کو سکون پہنچے اور آرام پہنچے۔ لہذا ہم اسی بات کو خیال رکھتے ہوئے بات کریں گے۔ اس میں ہم ان چیزوں کا ذکر بہت کم کریں گے بلکہ نہ کرنے کے برابر ہے کہ جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ مثال کے طور پر کہ بیت الخلاء کے آداب، اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ اس وقت یہ ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک نہیں ہے، بلکہ ہمارا ٹاپک جس میں دوسرے لوگوں کا تعلق ہو، جیسے پڑوسی کے حقوق ہم بیان کریں گے، آداب کیا ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہیں، موبائل کے آداب کیا ہیں۔ ایسے ہم 50 ٹاپک پر الگ الگ مختصراً بات کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ 15 سے 20 منٹ کی تقریر ہو اور ایک ٹاپک مکمل ہو جائے۔ تو پہلی بات تو آپ اس سے یہ امید نہیں رکھیں کہ اس میں سارے حقوق، یہ سارے آداب اور اخلاق بیان کیے جائیں گے، بلکہ اس میں صرف اور صرف وہ بیان کیے جائیں گے جن کا تعلق دوسروں سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حقیقت میں یہ جو آداب اور اخلاق ہیں، اگر ان کو آپ تقسیم کریں تو 2 طریقے کے ہیں۔ یہ بنیادی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چیز تو ہوتی ہے کہ طبعی طور پر، یعنی نیچرلی طور پر، فطری طور پر انسان کے اندر اخلاق اور آداب پائے جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، 5445 حدیث نمبر ہے۔ ایک صحابی ہیں اشج عبد القیس، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ہم کو بھی پسند ہیں۔ اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ بردباری، یعنی تمہارے اندر جو صبر کا مادہ ہے، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ متانت، یعنی سنجیدگی۔ یہ 2 صفتیں تمہارے اندر ہیں جو بہت پسندیدہ ہیں۔ یقینی بات ہے کہ جس سے اللہ کے رسول یہ بات کہیں گے تو وہ تو خوش ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بڑا بنیادی سوال کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دونوں صفتیں اور کوالٹی میرے اندر آپ نے بیان فرمائی، یہ اللہ نے رکھی ہے یا میری کوشش سے پیدا ہوئی ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اخلاق و انسان کے اندر اور آداب دو طریقے سے، ایک یہ ہوتا ہے کہ فطری طور پر ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی بڑے خاندانی لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ فطری طور پر اس کے اندر بچپن سے وہ باتیں پائی جاتی ہیں، اللہ نے وہ بات اس کے اندر ودیت کر رکھی ہے، رکھ رکھی ہے، لہذا وہ آٹومیٹک طور پر لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ، یا بعض لوگ جیسے آپ کہیں کہ پیدائشی طور پر اس کے اندر ہے، پیدائشی طور پر بڑے شریف آدمی ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ اسی حدیث کی ترجمانی ہے کہ اللہ نے وہ اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ یہ اخلاق کی ایک قسم ہے، آداب کی ایک قسم ہے جو اس کے اندر موجود ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طبعی ہے، نیچرلی۔ اور دوسری چیز ہے کسبی، یعنی ارن کرنا، یعنی کوشش کر کے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر علم حاصل کر کے کوئی آدمی بااخلاق ہو گیا، اچھی صحبت حاصل کر کے کوئی آدمی بااخلاق ہو گیا، اچھے کلچر کو پا کر کے کوئی آدمی، اچھی تہذیب پا کر کے آدمی کیا ہو گیا؟ بااخلاق ہو گیا۔ تو اچھا ماحول پا کر کے بااخلاق ہو گیا، تو غور و فکر کر کے بااخلاق ہو گیا۔ یہ کسبی چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ جب وہ صحابی سے یہ بات اللہ کے رسول نے کہا تو صحابی نے شکر ادا کیا، انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس مالک کا کہ میرے اندر اللہ نے وہ صفت رکھی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ تو اس بات کا شکر ادا کریں پیدائشی طور پر جس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو آداب اور اخلاق کے بارے میں یہ ایک بنیادی بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ اس میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ آج یہ تعارف ہے، انشاءاللہ کل سے مستقل اس پر سیریل شروع کر دیا جائے گا۔ تو اس میں اسلام نے اس بات کی بھی فکر کی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب آداب اور حقوق اور اخلاق بیان کرتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ بیلنس کھو بیٹھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک نظریہ یہ قائم ہوا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں، جس کو آپ میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسچنٹی نے اس بات کو زور دیا کہ کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اس کو 100% معاف کیا جائے۔ یہودیت کے یہاں یہ ہے کہ ہر حال میں بدلہ لیا جائے، تو ایک کے یہاں ہے کہ بدلہ ہر حال میں لیا جائے، اور دوسرے کے یہاں ہے کہ ہر حال میں معاف کر دیا جائے۔ اب دیکھیں، اگر ہر حال میں بدلہ لیا جائے تو جس سے بدلہ لیا جائے گا اس سے بھی ظلم ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ظلم ہو سکتا ہے، اور اگر ہر حال میں معاف کر دیا جائے تو ظلم کو بڑھاوا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے اسلام نے کیا کیا، اسلام نے یہ کیا کہ بدلہ لینے کی اجازت دی کہ قصاص یعنی بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ معاف کرنا چاہیں اور وہ بندے کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ معافی کا مستحق ہے تو بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ اگر معاف ہی کرنے کی پالیسی اختیار کر لی جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ظالم کو آپ انکریج کر رہے ہیں، ہمت بڑھا رہے ہیں کہ آپ ظلم کیجئے۔ جیسے کہا گیا کہ صاحب کوئی ایک گال پہ ایک جھاپڑ مارے تو آپ دوسرا گال پیش کر دیجئے، چانسز ہیں کہ وہ شرم کے مارے ظلم چھوڑ دے، لیکن اس کے بھی چانسز ہیں کہ اس کے اندر ظلم کو کرنے کا کہ ہمت بن جائے کہ میں کچھ بھی کروں، ہم کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اسلام کی پالیسی آداب و اخلاق میں بھی کیا ہوئی؟ آداب و اخلاق میں بھی اس نے بیلنس کو برقرار رکھا، کیونکہ یہ جو مذہب ہے، یہ جو دین ہے، مذہب نہیں کہیے، یہ جو دین ہے نا، یہ دین اعتدال پسند ہے۔ یہ امت
کو اعتدال والی امت کہا گیا ہے، امتاً وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ امت وسط بنائی گئی ہے باقاعدہ، یہ اعتدال پسند امت بنائی گئی ہے ہر چیز میں۔ اب جیسے رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا رحمت للعالمین ہے، اللہ اس سے بڑا رحمان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے رحیم ہے، اس کے باوجود غلطیوں پر گرفت کرتا ہے۔ اب آپ بولیں صاحب یہ کیسی رحمت ہوئی، یہ کیسا رحمان ہوا کہ غلطیوں پر گرفت کرتا ہے؟ اگر غلطیوں پر گرفت نہیں کرے گا یہ بھی اس کی رحمانیت ہے۔ کس کے لیے رحمانیت ہے؟ اس دوسرے آدمی کے لیے رحمانیت ہے کہ اگر اس کی غلطی پر گرفت نہیں کی جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بندہ دوسرے پر ظلم کرے گا، تو دوسرے کو ظلم سے بچانا خود رحمت ہے، خود رحمانیت ہے، خود مرسی ہے، خود شفقت ہے۔ تو اسلام نے بیلنس کو برقرار رکھا ہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی بھی عادت مبارکہ ہے کہ پوری دنیا کو بیلنس رکھتا ہے، ہر چیز میں بیلنس اختیار کیا ہے، بلکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر چیز ہم نے، قدر کا لفظ استعمال کیا کہ ہر چیز ہم نے بیلنسنگ وے میں پیدا کیا ہے۔ لہذا یہ آداب و اخلاق سے آپ ایک طرفہ بات نہیں سوچے کبھی بھی کہ ایک ون سائیڈڈ بات ہوگی اور ہر حال میں یہی نہیں۔ جہاں پر ظلم کو بڑھنے کی بات ہوگی وہاں پر اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ ظلم بڑھنے نہ پاوے، اور ظلم کا نہ بڑھنے دینا خود رحمت اور شفقت کی دلیل ہے۔ لہذا یہ بنیادی باتیں آپ پہلے جان کر کے اب اس سیریل کو سنیں۔ آخر میں دو بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اس میں زیادہ تر ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جس سے دوسروں کا تعلق ہے۔ چند باتیں جیسے میں اللہ کے کیا حق ہیں ہمارے اوپر، رسول کے کیا حق ہے، اس کے بعد پھر ہم شروع ہوں گے انشاءاللہ ایک ایک باتیں کریں گے۔ تو اس بات کو دھیان رکھیں۔ نمبر دو، اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہر سیریل اپنی جگہ ایک تقریر ہے، اس پہ جو نمبر آپ نہ دیکھیں کہ اس کا نمبر آج 12 چل رہا ہے، یار مجھ سے تو 11 مس ہو گیا اب میں کیا کروں، نہیں، 11 مس ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 12 بھی سن سکتے ہیں۔ تو 12 اپنی جگہ تقریر ہوگی، 13 اپنی جگہ تقریر ہوگی، ایک نمبر اپنی جگہ۔ ہاں جو تعارف کے ایک دو سیریل ہوں گے اس پر آپ کو دھیان رکھنا ہوگا۔ یہ باتیں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اور انشاءاللہ یہ آج سے اس کا سیریل شروع ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق دے، اور اس سیریل کی بنیادی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔